بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 227 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المازون سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم عبد معزون کے مختلف تصرفات کے حکم سے متعلق پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَدَيْنُهُ مُتَعَلَّقٌ بِرَقَبَتِهِ يُبَاعُ بِهِ إِن لَّمْ يَفِدْهُ سَيِّدُهُ وَقُسِمَ ثَمَنُهُ بِالْحِصَصِ وَمَا بَقِيَ طُولِبَ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ عبد معزون نے اگر تجارت کی اور تجارت میں وہ مقروض بنا اور اس پر بہت سارے تجار کے قرضے چڑھ گئے، تو اب یہ قرضے جو ہے یہ کون ادا کرے گا؟ تو عزیز طلبہ، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مولا اس کی طرف سے فدیہ دے دیں اور وہ قرضے ادا کر لے۔ اگر مولا اپنی طرف سے ادا کرتا ہے تو فبہا، اگر مولا ادا نہیں کرتا تو پھر یہ سارے قرضے اس عبد معزون کے رقبہ سے متعلق ہوں گے۔ اعتراض ہو سکتا ہے بھئی کہ رقبہ تو وہ مولا کا ہے، تو مولا کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مولا نے خود اس کو اجازت دی ہے اور اس کی اجازت سے اس نے تجارت کی ہے، تو لہذا اب گویا کہ اس نے اپنے اس ملکیت کو خود زائل کر دیا ہے، لہذا اب یہ رقبہ مولا کا نہیں رہے گا بلکہ یہ ان دائنین تجار کا رہے گا۔ تو فرماتے ہیں وَدَيْنُهُ مُتَعَلَّقٌ بِرَقَبَتِهِ، اور عبد معزون کی جتنی دیون ہیں وہ اس کے رقبہ سے متعلق رہے گی۔ یباع بہ، انہی دیون کے بدلے میں اس عبد معزون کو بیچا جائے گا۔ إِن لَّمْ يَفْدِهْ سَيِّدُهُ، اگر اس کا سید اس کی طرف سے فدیہ ادا نہ کرے۔ اگر سید اس کی طرف سے فدیہ ادا کرتا ہے، وہ دیون ادا کرتا ہے، تو پھر ظاہر رقبہ تو اسی کا رہے گا۔ وَقُسِمَ ثَمَنُهُ بِالْحِصَصِ، جب غلام کو بیچا جائے تو غلام کی جو قیمت ہوگی وہ غرماء کے درمیان ان کے حصص کے مطابق تقسیم کر دی جائے گی۔ وَمَا بَقِيَ طُولِبَ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ، اس کو بیچنے سے جو ثمن حاصل ہو اس سے قرض خواہوں کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ بھی اگر کسی دائن کا قرضہ باقی رہا یا اس کا کچھ حصہ باقی رہا تو طُولِبَ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ، تو جب اس کا مشتری اس کو آزاد کرے گا تو اس کی آزادی کے بعد وہ دائن اپنے دین کا اس مکاتب سے مطالبہ کر سکے گا۔ مشتری کو اس کی آزادی پر یا اس کے دوبارہ بیچنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں مشتری کا نقصان ہے۔ وَيَنْحَجِرُ بِحَجْرِهِ إِنْ عَلِمَ بِهِ، فرماتے ہیں کہ عبد معزون پابند ہو جائے گا اگر اس کو اپنے پابندی کا علم ہو جائے۔ اگر مولا نے اس پر پابندی لگائی تو مولا کی پابندی لگانے سے یہ پابند ہو جائے گا اور اب یہ معزون نہیں رہے گا۔ ان عالم بھی، اگر اس کو اپنے محجور ہونے کا پتہ چل جائے۔ اسی طرح ان عالم بھی اکثر اہل سوقہ، اس کی پابندی کا علم جو ہے وہ تجار میں سے اکثر لوگوں کو جب ہو جائے علم تو اس وقت یہ جو ہے محجور بنے گا، اور جب تک اہل سوق میں سے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہ ہو تو اس وقت تک ہم اس کو محجور نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تجار کو علم ہی نہیں ہوگا اس کے محجور ہونے کا تو اس کے ساتھ معاملات کرتے رہیں گے، اور تجار تو اس کے ساتھ معاملات اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کل اگر اس نے ہمارا دین ادا نہیں کیا تو ہم اس کو بیچ کر اس کے رقبہ سے ہم دین ادا کر سکیں گے، لیکن جب اس پر پابندی لگ گئی تو پھر تو پابندی کی صورت میں یہ مولا کا حق ہے اور اس کا بیچنا جائز نہ ہوگا۔ تو اس لیے پابندی لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اہل سوق کو اس کا علم بھی کروائے۔ پہلے جو ہے جو مارکیٹ کا بڑا ہے، تاجر برادری کا جو صدر ہے، تجار کا، بازار کا، مارکیٹ کا، اس کے علم میں لائے تاکہ وہ تمام تاجروں کو SMS کے ذریعے، WhatsApp کے ذریعے بتا سکے۔ وَبِمَوْتِ سَيِّدِهِ وَجُنُونِهِ وَلُحُوقِهِ،
یہ پہلی صورت اس کے محجور ہونے کے اذن کے بعد ایک تو یہ ہے کہ مولا اس پر پابندی لگا دے اور اس پابندی کا علم تمام اہل بازار کو ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بموت سیدہ، اس کا مولا فوت ہو جائے۔ اگر مولا فوت ہو گیا تو مولا کے فوت ہونے سے بھی اس پر خود بخود پابندی لگ جائے گی۔ وجنونی ہی، یا اس کا مولا جو ہے وہ پاگل ہو جائے تو اس کے پاگل ہونے سے بھی اس پر خود بخود پابندی لگ جائے گی۔ ولحوقی ہی، اور مرتدن، اسی طرح اس کا دارالحرب چلے جانے سے اس حال میں کہ مرتد ہو گیا ہو تو اس پر پابندی لگ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ عبد معزون کے لیے جس طرح ابتداءً آقا کی اجازت ضروری ہے اسی طرح انتہاءً بھی ضروری ہے، تو انتہاءً اس کے موت سے، جنون سے، مرتد ہونے سے اجازت نہیں رہتی، تو اس لیے اب یہ محجور بن جائے گا۔ وبالاباق، اسی طرح اگر غلام بھاگ گیا، باگوڑا بنا، تو اس کے بھاگنے سے بھی یہ اب عبد محجور بن جائے گا اور پابندی اس پر لگ جائے گی۔ اگرچہ اس میں امام شافعی، امام ظفر رحمہ اللہ تعالی اختلاف فرماتے کہ باغ سے کوئی غلام محجور نہیں بنتا، تو ہماری طرف سے دلیل یہ ہے کہ مولا جب سرکش غلام کے تصرفات پر راضی نہیں ہوگا اور اس کی تصرفات اس کی فرمانبرداری کے مطابق نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو محجور ہی شمار کریں گے۔ والاستیلاد، اسی طرح اگر مولا نے اس کو ام ولد بنا دیا تو ام ولد بنانے سے بھی اس پر پابندی لگ جائے گی۔ لا بالتدبیر، مدبر بنانے سے نہیں، مدبر بنانے سے یہ محجور نہیں ہوگا۔ البتہ ام ولد اور مدبر بنانے کی صورت میں فرماتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ ان کی قیمت، ان ام ولد کا اور مدبر کی قیمت کا ضامن ہوگا دائنین کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ دائنین پہلے ان کو بیچ سکتے تھے اپنے قرضے کی ادائیگی کے لیے، اور جب مولا نے ان کو ام ولد بنا دیا یا مدبر بنا دیا تو اب ان کے لیے بیچنے کا راستہ بند کر دیا مولا نے، تو اب مولا ان دونوں کی قیمت کے بقدر ان دائنی کے لیے ضامن ہوں گے۔ قیمتہما للغرماء وضمن بہما قیمتہما للغرماء، اور ان دونوں کی قیمت کا ضامن ہوگا مولا للغرماء، غرماء کے لیے۔ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ حَجْرِهِ بِمَا فِي يَدِهِ صَحَّ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ مولا نے اپنے غلام پر پابندی لگا دی اور پابندی کی تمام اہل مارکیٹ کو علم بھی ہوا، پابندی درست ہے، اس کے بعد پھر جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے غلام کہتا ہے کہ یہ تو فلاں کا ہے یا فلاں سے میں نے غصب کیا ہے، تو اس کا یہ اقرار کرنا درست ہوگا۔ وَإِنْ أَقَرَّ، اگر معزون نے اقرار کر دیا بعد حجرہ، پابندی لگنے کے بعد بما فی یدہ، اس مال کا جو اس کے قبضے میں ہے، صحہ، تو اس کا یہ اقرار صحیح ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ جب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ صحیح ہے، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار صحیح نہیں۔ جب اقرار صحیح نہیں تو اس لیے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے یہ اس کا مالک امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آقا نہیں بن سکتا، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مالک بن جائیں گا، جس طرح کہ ملک رقبہ جو ہے وہ اس کا مالک ہے، تو ملک رقبہ کے واسطے سے جو کچھ اس کے قبضے میں ہے اس کا مالک بھی مولا ہی ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مالک وہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جب اس نے اقرار کر لیا غیر کے لیے اقرار کرنا صحیح ہے، تو اب لم یملک سیدہ، اس کا آقا اس چیزوں کا مالک نہیں ہوگا، ما فی یدہ، جو کچھ غلام کے قبضے میں ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ اس کے قبضے میں ہے اس کا آقا جو ہے اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تک اس چیز پر حقیقتاً اور بالفعل غلام ہی کا قبضہ باقی ہے، اور حجر کی وجہ سے تو صرف حکماً اس کا قبضہ باطل ہو جاتا ہے، حقیقتاً تو باطل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے ہیں جب حقیقتاً اس کا قبضہ باقی ہے تو اقرار کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لہذا اس کا اقرار کسی کے حق میں غصب کا یا ملکیت وغیرہ کا یہ درست ہوگا۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اقرار ہی درست نہیں ہے اس کی پابندی لگانے کے بعد۔ وہ فرماتے ہیں
کہ اگر مولا کی طرف سے اجازت کو ہم مان لیں تو کہ اس کی اقرار اس وجہ سے یہ کہ مولا کی طرف سے اجازت ہے تو وہ تو حجر کی وجہ سے زائل ہو گئی، اور اگر غلام کا مال پر قبضے کی وجہ سے ہم کہیں کہ اس کا اقرار صحیح ہے تو اس صورت میں تو حجر نے اس قبضے کو بھی زائل کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اس کا اقرار صحیح نہیں، لیکن امام صاحب کا قول اس میں یہ راجح ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْلِكْ سَيِّدُهُ، اور مولا جو ہے مالک نہیں ہوگا ما فی یدہ ان چیزوں کا جو عبد معزون کے قبضے میں ہے۔ لو احاط دینہ بمالہ ورقبتہ، یہ اس صورت میں ہے کہ لو احاط دینہ بمالہ ورقبتہ، کہ جب اس پر جو دین ہے عبد معزون پر جو قرضہ وغیرہ ہو وہ اس کے مال اور اس کے رقبہ دونوں کا احاطہ کرے، جب دونوں کا احاطہ کرے اس وقت مولا جو ہے اس کے پاس موجود جو ہے مال کا مالک نہیں بنتا، لہذا جب مالک نہیں بنتا تو فیبطل تحریرہ عبدا من کسبہ، اس عبد معزون کی کمائی میں سے جو غلام اس نے خریدے ہوں تو ان غلام کا آزاد کرنا، مولا نے اگر ان کو آزاد کیا تو ان کی یہ تحریر بھی باطل ہو جائے گی، مولا اس کو اجازت نہیں آزاد نہیں کر سکتا، صاحب نعم اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کو آزاد کر سکتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَحُطَّ صَحَّ، ہاں اگر وہ دین اس کی مال کا اور اس کے رقبہ کا احاطہ نہ کرے تو پھر اس کا آزاد کرنا صحیح ہوگا، اور اس کے پاس جو مال ہے اس کا وہ مالک بھی بن جائے گا۔ تو عزیز طلبہ اسی مسئلے کے ساتھ اس کے سبق کے اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔